أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا مسجد نبوی. یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا جن بچوں نے پیار میں اکثر جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چھوما ہوگا مسجد نبوی. یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. بزم رسول میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی. بزم رسول میں صدیق بھی سارے صحابہ تارے ہوں گے. سارے صحابہ تارے ہوں گے. بیچ میں چاند چمکتا ہوگا مسجد نبوی. یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کیسا ہوں گے جن میں. ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کیسا ہوں گے جن میں. حسن و حسین کا بچپن یاروں
حسنوں سے کا بچپن یاروں نانا کی گود میں کھیلا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما کے ساتھ پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما کے ساتھ پیارا ہوگا السلام علیکم. مقصوب ہی نہیں ہو پھر وہاں زور لگانا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دنیا میں اس کائنات میں تین طرح کی مخلوقات ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس میں سراسر خیر ہی خیر کا مادہ ہے، شر کا مادہ اللہ پاک نے ان میں رکھا ہی نہیں. اور وہ مخلوق اللہ پاک کی وہ ملائکہ یعنی فرشتے ہیں. فرشتوں میں اللہ پاک نے شر کا مادہ رکھا ہی نہیں، صرف خیر کا مادہ ہے. دوسری مخلوق وہ ہے جس میں شر ہی شر ہے، خیر کا مادہ نہیں ہے، جیسے کہ شیاطین ہو گئے، شریر قسم کے جنات اور شیاطین، ان میں شر ہی شر موجود ہے، ان میں خیر نہیں ہے. تیسری قسم کی مخلوق وہ ہے جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے، جس میں خیر بھی ہے، جس میں شر بھی ہے، اور وہ مخلوق وہ یہ انسان ہے. انسان اللہ پاک کی وہ مخلوق ہے جس میں خیر کا مادہ بھی ہو سکتا ہے، شر کا مادہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ پھر بعض لوگ خیر کا مادہ خیر اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، شر کو مغلوب کر لیتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کر کے، نفس کا محاسبہ کر کے خیر کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں. اور بعض جو غفلت والی زندگی گزارتے ہیں وہ شر کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور خیر ان میں سے مغلوب ہو جاتا ہے. تو چونکہ انسان میں دونوں مادے ہیں اور
بشری تقاضے کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن آیا انسان اسی طرح زندگی گزارے؟ اللہ پاک نے گناہوں کا ایک تریاق بھی رکھا ہے، علاج بھی رکھا ہے، جسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ہر چیز جیسے لکھی ہوئی ہو نا، اس کے مٹانے کے لیے الگ چیز ہوتی ہے۔ انسان پینسل سے لکھتا ہے کہ بھئی ربڑ سے مٹا لو، سیاہی سے لکھ لیا، وائٹو ہے، ریموور ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ نامہ اعمال میں جو گناہ لکھ لیے جاتے ہیں، اس کو مٹوانے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ توبہ استغفار ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس گناہ کو فرشتوں سے مٹوا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ اللہ پاک کو بندے کی یہ توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ توبہ میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی۔ اور توبے کے معنی کیا آتے ہیں کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کی طرف آنا، نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، معاصی والی زندگی سے ہجرت کر کے نیکیوں والی زندگی کی طرف آ جائے، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور توبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ توبہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو ذہن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو صرف گناہ کرتا ہے یا بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہی کرے گا، میرے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ توبہ صرف گناہوں سے تو نہیں ہے۔ کوئی انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کو بھی توبہ کرنی ہے۔ کوئی اگر صغیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کو بھی توبہ کرنی ہے۔ کوئی انسان اگر نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہے، اس کو بھی توبہ کرنی ہے۔ کسی کی توجہ اللہ پاک سے ہٹ کے مخلوق کی طرف چلی گئی ہے، اس کو بھی توبہ کرنا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر بندے کے لیے اپنی کیفیت کے مطابق توبہ یہ ضروری ہے کہ انسان توبہ استغفار کرتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ بندے اور اللہ پاک کے مابین حجابات حائل ہو جاتے ہیں۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ انسان دنیا میں بعض اعمال ایسے کرتا ہے کہ اگر اس سے توبہ نہیں کرے، باز نہیں آئے، تو اللہ پاک اور بندے کے مابین حجاب آ جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ 10 قسم کے حجابات ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، مشائخ نے ذکر کیے ہیں کہ مختلف اعمال کی وجہ سے وہ حجاب بندے اور اپنے رب کے درمیان آ جاتا ہے۔ جیسے یہ پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس پردے کے پیچھے کوئی ہے، پردہ ہم ہٹائیں گے تو وہ نظر آئے گا، پردہ لگا دیں گے، دونوں کے درمیان واسطہ اور تعلق ختم ہو گیا۔ تو بندے کا جو اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، کسی برے عمل کی وجہ سے بعض مرتبہ درمیان میں اس تعلق میں حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ وہ حجاب کون سے ہے؟ اس کو غور سے سنیں۔ پہلا حجاب ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے لکھا ہے، وہ ہے الجہل باللہ۔ الجہل باللہ کا مطلب ہے اللہ پاک کی معرفت سے ناواقف ہونا، اللہ پاک کی معرفت نہ ہونا، اللہ پاک کی پہچان نہ ہونا۔ بندے کو معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک ستار العیوب ہے، اللہ پاک غفار الذنوب ہے۔ جب اس سے واقفیت انسان کو ہوگی، یہ کیفیت معلوم ہوگی، بھئی میرا رب تو بڑا مہربان ہے، تو میں توبہ کیوں نہیں کروں، وہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن انسان اس چیز سے واقف ہونا ہی نہیں چاہتا، اس کو اپنے رب کی معرفت کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ پاک کی صفات ہے کیا، اللہ پاک کی ذات کیا ہے، اللہ پاک کی ذات کی صفات کیا ہے، اللہ پاک کے ذات کی خصوصیات کیا ہے، اللہ پاک کی ذات کا تعارف کیا ہے۔ اس کی ضرورت ہی اگر میں نے کبھی محسوس نہیں کی اور میں اس سے جاہل رہا،
تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے۔ ایک بندے کا دوسرے بندے سے اگر تعارف نہیں ہوتا نا تو پھر تعلق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا بھئی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو روزانہ ملتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو انسان سامنے والا بھی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ روزانہ آ رہا جا رہا ہے، ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، تعلق ہی نہیں رکھا، کہہ رہے بھئی میں تعلق نہیں رکھتا ہوں اس لیے کہ اس نے کبھی نہیں رکھا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بندہ بھی اللہ پاک سے جب تعلق نہیں رکھتا اور ناواقف رہنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اور بندے کے درمیان دوری آ جاتی ہے، دوری آ جاتی ہے، ایک پردہ اور حجاب حائل ہو جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا حجاب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ ہے بدعت کا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ بدعت ایسی منحوس چیز ہے کہ یہ اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب لے آتی ہے۔ بدعت آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اور انسان اس کو عبادت یا ثواب سمجھ کر کرے، اور وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کی، دین میں نہیں ہے، دین کا حکم نہیں ہے، لیکن میں خود سے اسے ثواب اور عبادت سمجھ کر اگر کر رہا ہوں تو یہ پھر بدعت بن جاتی ہے، یہ بدعت بنتی ہے، اور بدعت کی وجہ سے پھر بندے کے دل پر کیا ہوتا ہے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے اس کا تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بدعت کی یہ خاصیت ہے، آپ دیکھ لیں کہ انسان جب ایک مرتبہ اس کا شکار ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو بہت آگے تک جاتا ہے، آج ایک بدعت کی، کل کو دوسری، پرسوں تیسری، یہاں تک کہ وہ سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک سنت سے محروم کر دیتے ہیں اور وہ مکمل طور پر بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا حجاب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ بدعت کی مصیبت ہے۔ تیسرا حجاب وہ ہے باطنی امراض۔ باطنی امراض، جس انسان کے دل میں مرض ہو، جیسے ایک ظاہری امراض ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی جسم کو یہ مرض ہے، بخار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اسی طرح دل کو بھی امراض لاحق ہوتے ہیں، جیسے کہ حسد ہے۔ اب حسد کا مرض آ گیا، وہ دل کے اندر جگہ پکڑ گیا، پکا ہو گیا، مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ آ گیا، ناحق غصہ آ گیا، یہ سارے امراض ہیں۔ تکبر دل میں آ گیا، عجب نفس آ گیا، یہ سب کے سب روحانی امراض کہلاتے ہیں۔ اور انسان اگر ان امراض کا علاج نہیں کرے، اصلاح نہیں کرے، دل میں مستقل کینہ ہے، دل میں مستقل بغض ہے، دل میں مستقل حسد کا مرض ہے، اس کا علاج ہی نہیں کرنا، دوسروں کے لیے حقارت ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ پاک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اللہ پاک سے، اپنے رب سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، اور درمیان میں ایک حجاب آ جاتا ہے اگر باطنی امراض کا علاج نہ کیا جائے۔ تو ایک سبب ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ ہے باطنی امراض کا دل میں ہونا۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ۔ دیکھیں ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو صغائر کہلاتے ہیں، ایک وہ ہے جو کبائر کہلاتے ہیں۔ یا آپ سمجھ لیں کہ ایک گناہ گار وہ ہے، نافرمان، جو اقراری مجرم ہے، گناہ تو کر لیا لیکن اس کے دل میں ندامت ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، غلط ہوا ہے، اور خدا نخواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ایک باغی مجرم ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک آدمی کوئی جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی اور جرم، لیکن وہ اقرار کرتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم، اس کو اتنی سزا نہیں دی جاتی۔ ایک آدمی باغی مجرم ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، تو وہی کہا جاتا ہے، حکومت کہتی ہے اس کو تو یہ ناقابل معافی ہے، اس کے لیے معافی نہیں، یہ باغی ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ پاک کا باغی مجرم بن جائے، یعنی گناہ پر کوئی ندامت ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اور اس بندے کے مابین حجاب آ جاتا ہے، آڑ آ جاتا ہے، حجاب، پردہ آ جاتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی مدد، نصرت، رحمتوں سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
صغیرہ گناہ بھی علماء نے لکھا ہے. یہ تو کبیرہ گناہوں کی بات تھی. یہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، یہ چھوٹے جن کو ہم عام طور پر کچھ شمار نہیں کرتے، یہ بھی بعض مرتبہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اور بعض وجوہات اور اسباب کی وجہ سے یہ صغیرہ گناہ بھی حجاب بن جاتے ہیں. وہ اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ صغیرہ گناہ کیوں حجاب بن جاتے ہیں. ایک وجہ اس کی ہے گناہ پر اصرار کرنا. ہے صغیرہ گناہ، ہے چھوٹا گناہ، لیکن انسان مسلسل کر رہا ہے، مستقل کر رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا اس کو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصرار کی وجہ سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور صغیرہ گناہ پر بھی اگر اصرار مسلسل عادی بن جائے انسان، خدا نخواستہ، یہ اللہ پاک اور بندے کے درمیان یہ صغیرہ گناہ بھی حائل بن جاتا ہے، حجاب بن جاتا ہے. تو نا بعض مرتبہ دل کیا ہے، دل کی کیفیت ایسی ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کو ہی دل نہیں چاہ رہا، ذکر اذکار کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، مسجد کی طرف جانے کو دل نہیں چاہ رہا. یہ بعض مرتبہ حجاب آیا ہوا ہوتا ہے. تو صغیرہ گناہ کب، ایک وجہ یہ ہے صغیرہ گناہ کے حجاب بننے کی کہ ہے تو صغیرہ لیکن اس پر اصرار کیا جائے، اس کو چھوڑا نہیں بلکہ مسلسل کیا جائے. دوسری وجہ کہ ہے صغیرہ گناہ لیکن انسان اس کو ہی معمولی سمجھ رہا ہے کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ پاک کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے کہ بھئی ہم یہ سمجھے کہ یہ تو میں صغیرہ گناہ کر رہا ہوں. جیسے بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں نا، بعض علماء سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ. ہمارے حضرات نے، بزرگوں نے لکھا کہ یہ سوال بھی جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ مت دیکھو صغیرہ یا کبیرہ، یہ دیکھو نافرمانی کس ذات کی ہے. یہ سوال خطرناک ہے کہ مقصد یہ ہے نا کہ اگر صغیرہ ہوا تو چلو میں کر لوں گا. اس پہ اللہ پاک سخت ناراض ہو جاتے ہیں. تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے صغیرہ بھی حجاب بن جاتا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا، اس کو معمولی سمجھ لینا، چلو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بہت خطرناک عمل ہے. تیسری وجہ صغیرہ کے حجاب بننے کی، اس گناہ سے لطف اندوز ہونا، اس پر خوش ہونا. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ گناہ کیا اور دل میں خوش ہو گیا یار کہ چلے یار گناہ کر لیا. مثال کے طور پہ بدنظری کا موقع ملا، بدنظری کی تو کتنا بڑا گناہ ہے. بدنظری کی، نامحرم کو دیکھا، غلط چیز کو دیکھا اور دل میں وہ یہ چلا یار اپنی خواہش پوری کر لی، آج میری خواہش پوری ہو گئی، آج فلاں کو دیکھ لیا، آج فلاں چیز دیکھ لی، آج فلاں چیز دیکھ لی. دل میں سرور یا خوشی کی کیفیت کا اس گناہ کی وجہ سے آنا، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. یا اس گناہ کو کر کے لطف اندوز ہونا، دل کو خوش کرنا، دل کا خوش ہونا، یہ انتہائی خطرناک ہے. تو اگر خدا نخواستہ انسان گناہ تو چھوٹا کر رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے دل مطمئن ہے، پھر بھی خوش ہو رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، تو وہ گناہ حجاب بن جاتا ہے، اللہ پاک اور بندے کے درمیان تعلق کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ تو چھوٹا کر رہا ہے لیکن اللہ پاک کی جو ستاری کی صفت ہے اس پر جرت کرے انسان، ستر پوشی. بعض دفعہ انسان کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہوتا ہے، اللہ پاک پردہ ڈال لیتے ہیں کہ اس بندے کو چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا، یا شاید چلے مجھے کچھ اللہ پاک کچھ کہیں گے ہی نہیں. تو جب اللہ پاک ستر پوشی کرتے ہیں اور یہ اس گناہ پر ڈٹ جاتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے دل کو تباہ کر دیتی ہے اور اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ پاک ستار العیوب ذات ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس اللہ پاک کی ستاری کی صفت کا غلط فائدہ اٹھائیں کہ چلو وہی مجھے کچھ ہونے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو اب میں کرتا رہوں گا. اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں اور میں نافرمانی بھی اس ذات کی کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے. تو اللہ پاک کی ستر پوشی کو، صفت ستاری کو جرت کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی خطرناک عمل ہے. اسی طرح ایک وجہ لکھی ہے کہ چھوٹا گناہ ہو لیکن اعلانیہ کرے انسان اس کو. اعلانیہ، جیسے میں نے کہا نا ایک باغی مجرم ہوتا ہے، تو اگر اس کو اعلانیہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ چھپ کر رہا ہے اور اس پر ایک ندامت ہے، ایک یہ کہ اتنا ڈھیٹ ہو گیا کہ اب اس کو شرم ہی محسوس نہیں ہو رہی، اب اس کو اعلانیہ کر رہا ہے یا اپنے دوستوں کی مجلس میں بیان بھی کر رہا ہے.
ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ بھی دوست ہیں آپس میں بیٹھ گئے کل میں نے یہ کیا، کل وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں لیکن اس کو ایسے کارناموں کے طور پر شمار کروایا جاتا ہے. یہ سخت خطرناک بات ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والی بات ہے. بعض دفعہ ہوتے ہیں نا دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خوش ہو کر کہ میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا. وہ کام ہوتا ہے نافرمانی گناہ کا. تو اعلانیہ گناہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور وہ حجاب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے چھٹا سبب جس کی وجہ سے اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب آتا ہے وہ شرک. شرک پھر دو طرح سے ہے، ایک شرک جلی کہلاتا ہے، دوسرا شرک خفی کہلاتا ہے. شرک جلی جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص مشرک ہے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ تو شرک جلی ہے، تو کفر ہے. اور ظاہری بات ہے یہ تو حجابات ہی حجابات ہیں. لیکن ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات نے لکھا کہ شرک خفی بھی اس میں داخل ہے. شرک خفی سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں ما سوی اللہ کو بسا لے. دل میں کس کو جگہ دینی ہے؟ صرف اللہ پاک کو نا، لیکن دل میں بھی مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے. یہ تو یہ جو غیر اللہ کی محبتیں ہیں، صوفیہ حضرات اس کو بھی شرک میں شمار کرتے ہیں کہ بھئی دل تو اللہ پاک کو دینے کا ہے، دل میں جگہ صرف ایک اللہ پاک کی ذات کو دینے کی ہے. لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے عشق ہے، میں فلاں کا عاشق ہوں. اور حقیقت ہے کہ آج کل کے عاشق بھی کیا عاشق ہے، بالکل عارضی اور ٹیمپرری، وہ بھی کوئی عشق نہیں ہے. تو بہرحال غیر اللہ کو دل میں جگہ دینا، بسانا، یہ بھی شرک خفی کا درجہ رکھتا ہے. اور اس صفت اس کیفیت کی وجہ سے بھی اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے. کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ دل اس میں مجھے بسانا تھا، تم نے اس میں غیر کو بسا دیا، غیر کی محبت ڈال دی. تو اللہ پاک اور اس بندے کے مابین ایک حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ریاکاری ہو گئی، ان یسیر الریاء شرکن، یہ ریاکاری بھی تو شرک خفی ہے نا. کیوں کہ ہر عمل، نیک عمل کس کے لیے کرنا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے لیے. میں وہ کر رہا ہوں خدا نخواستہ بندے کو دکھانے کے لیے. میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں لیکن یہ دیکھ لے، میری تعریف کر لے. میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، دل میں یہ جذبہ ہے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائے، تو یہ پھر ریاکاری ہوتی ہے. وہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا ریاکاری آئی تو یہ بھی شرک خفی کا درجہ رکھتی ہے. اور اس کیفیت کی وجہ سے بھی اللہ پاک اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ ہمارے علماء نے لکھی کہ اہل ثروت اور اہل تعیش کا حجاب بیچ میں. اللہ پاک بعض لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے ہیں، لیکن وہ اس کا غلط استعمال خدا نخواستہ اگر کر لیں، عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو یہ تعیش، ناز و نعم اور حد سے زیادہ عیش پرستی جائز حدود کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اپنے مال کو استعمال کرنا. لیکن اگر انسان اس مال کو لگا ہی رہے بالکل عیش میں، عیش و عشرت والی زندگی کا عادی بن جائے، اس کی وجہ سے بندے اور اللہ پاک کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. چلو بھئی آج یہ کرنا ہے، چلو آج وہاں گھومتے ہیں، چلو آج باہر یہ کھاتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کر رہا حدود اور قیود کی، احتیاط نہیں کر رہا کھانے پینے میں، پیسے کے استعمال کرنے میں. یہ چیز بھی، یہ صفت بھی بندے اور اللہ پاک کے مابین یہ حجاب بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اہل غفلت، جو انسان غفلت والی زندگی گزارتا ہے، لاپرواہی والی زندگی گزارتا ہے، اسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم میں سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی نہیں پڑھی. جماعت کا اہتمام ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اور خدا نخواستہ بعض مرتبہ بھئی فرض روزہ بھی چھوٹ گیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی غفلت والی زندگی جسے کہتے ہیں، یعنی فرائض اور واجبات کے چھوٹنے کا بھی کوئی زیادہ وہ نہ ہو، اہتمام کر لیا لیکن اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا.
بعض دفعہ ایسا بھی ہے نا اہتمام نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. جیسے ایک فکر والی زندگی ہوتی ہے کہ بھئی میری کوئی فرض جماعت نہیں چھوٹ جائے، فرض نماز مجھ پر قضا لازم نہ ہو، اور قضا روزے لازم نہ ہو، سابقہ زکاتیں لازم نہ ہو، کسی کے حقوق لازم نہ ہو، لیکن دوسروں کے حقوق بھی سر پہ ہے اور بے پرواہ زندگی گزار رہا ہے. یہ غفلت والی زندگی کہلاتی ہے. حقوق اللہ بھی سر پہ ہے، حقوق العباد بھی سر پہ ہے، اور کوئی دل میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے یا ادائیگی کی فکر خدا نخواستہ نہیں ہے. یہ کہلاتی ہے غفلت والی زندگی. اور یہ غفلت والی زندگی اگر انسان گزارے تو یاد رکھیں اس سے معرفت خداوندی پھر نصیب نہیں ہوتی. پھر اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب آتا ہے. اللہ پاک ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے ذمہ حقوق اللہ بھی لازم ہے، حقوق العباد بھی ہے، عبادات بھی صحیح نہیں، معاملات بھی صحیح نہیں، معاشرت بھی صحیح نہیں، لیکن پرواہ بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک اور اس بندے کے مابین حجاب آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک حجاب ہمارے بزرگوں نے لکھا، رسم و رواج. رسم و رواج کا حجاب یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. بعض مرتبہ بعض رسومات، بعض رواج ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتے، اس کا دین سے واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں بھئی یہ ایک رسم میرے خاندان میں چلی آ رہی، اب میں یہ کروں گا، میں اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ رواج تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہے، بھئی میں کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ چاہے وہ دین سے متصادم ہو، چاہے اس کا شریعت سے واسطہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بھئی میں اب مجبور ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو رسم و رواج کا جو انسان بہت زیادہ شکار ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، رسمیات کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ پاک اور اس بندے کے مابین حجاب آ جاتا ہے. کیوں؟ اصل تو انسان شریعت اور دین کے مطابق زندگی گزارے. آج میں نے عرض کیا دوپہر میں کہ بھئی دین اتباع کا نام ہے. دین اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے نا، کہ میں یہ کہوں کہ بھئی میں اس چیز میں زیادہ ثواب سمجھ رہا ہوں، میں یہ کروں گا. شریعت نے کیا حکم دیا، شریعت اس عمل کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، میں تو اس کا پابند ہوں. میں اپنے دل کو تو خوش نہیں کروں گا کہ جس کام کو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا، چاہے وہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے. تو رسم و رواج یہ ایسی ایک مصیبت ہے کہ بعض مرتبہ اچھے خاصے دیندار، سمجھدار، پڑھے لکھے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں کچھ کر نہیں سکتا، میں اس چیز سے باہر نکل نہیں سکتا. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم مخلوق کو خوش کرنے میں اور راضی کرنے میں لگے رہیں گے تو ہم کبھی بھی قیامت تک مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے، البتہ خالق ناراض ہو جائیں گے. جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سب کو راضی کر لوں گا، تو یہ ہر دل عزیزی کا فتنہ اسے کہا گیا ہے، ہر دل عزیزی کا فتنہ. محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی نے بصائر و عبر میں لکھا ہے فتنوں میں کہ ایک فتنہ ہر دل عزیزی کا بھی ہے. اور جیسے بھئی لوگ میری تعریف کر لیں کہ اتنا اچھا آدمی ہے، لیکن فلاں موقع پر بھی اس نے اس رسم کا اہتمام کیا، فلاں موقع پر یہ تو کوئی رسم چھوڑتا ہی نہیں. پھر بڑی بڑی دعوتیں ہوئی کہ چلو رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. مشہور مقولہ ہے الاقارب کالعقارب، ان کو تو آپ خوش نہیں کر سکتے، البتہ اللہ پاک کو ناراض کر دیں گے. اس لیے مخلوق کی رضامندی کی فکر چھوڑ کر انسان اپنے خالق کو راضی کر لے، مخلوق کو اللہ پاک خود راضی کر دیں گے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم مخلوق کے راضی کرنے میں ساری زندگی لگا لیتے ہیں، اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق بھی راضی نہیں ہوتی. تو یہ رسم و رواج یہ بھی ایک مصیبت ہے. اسی طریقے سے نمبر 10 اعتماد بالنفس. اعتماد بالنفس کسے کہتے ہیں؟ آدمی خود اعتمادی کا شکار ہو جائے، کسی کی سرپرستی کو قبول نہیں کرے، کسی بڑے کو اپنا سرپرست نہیں بنائے، کسی کے مشورے کو قابل اعتنا نہیں سمجھے. یہ اعتماد بالنفس کہلاتا ہے. بس یہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بالکل. اب اگر والد کوئی مشورہ دے رہا ہے، میرے بزرگوں میں کوئی مشورہ دے رہا ہے، اساتذہ میں کوئی مشورہ دے رہا ہے، میرے مشائخ میں کوئی دے رہا ہے، کوئی اور اس میدان کا سمجھدار آدمی دے رہا ہے، تو میں اس کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتا، نہ میں کسی کی سرپرستی قبول کرتا ہوں. کیوں؟ میں سب کچھ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو ایسا انسان جو اعتماد بالنفس کا شکار ہوتا ہے یہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، جو کسی کی سرپرستی میں نہیں رہتا. اور اعتماد بالنفس یہ پھر کیا ہے؟ یہ بندہ اللہ پاک اور اس کے مابین حجاب آ جاتا ہے.
کہ وہ یہ کسی کی مان کر کبھی نہیں چلتا، نہ کسی کی ترتیب میں، نہ کسی کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل تقلید کا بھی انکار کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، چاہے اب مجھے قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا کہ قرآن تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، مجھے مسائل کا علم نہیں ہے، نہ میں عربی جانتا ہوں، نہ حدیث کا علم ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں، لیکن بھائی میں تقلید نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، پھر اکابرین پر اس طرح کی کیچڑ اچھالنا، باتیں کرنا، خطرناک بات ہے بہت زیادہ۔ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور افضل سمجھنا کہ جو ائمہ اربعہ ہے، بڑے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ان کی باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھنا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لینا، پھر اس کی وجہ سے دل میں خرابی آتی ہے، اور اس اعتماد بالنفس کی وجہ سے بندے اور اللہ پاک کے مابین پردہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ 10 حجابات میں نے آپ حضرات سے ذکر کیے کہ جو اللہ پاک اور بندے کے مابین آ جاتے ہیں ان 10 باتوں کی وجہ سے۔ تو انسان ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتا رہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے ہر وقت کہ میرے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، کمزوری تو نہیں ہے، جو گناہ ہو انسان فوراً توبہ طائب ہو جائے۔ حدیث میں نے پڑھی شروع میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبے کی شرائط کیا ہے۔ توبے کی 3 شرائط بزرگوں نے لکھی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف توبہ 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 اور گناہ اسی طرح چل رہا ہے، بلکہ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے توبے میں 3 باتوں کا اہتمام کر لے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے بزرگوں نے لکھی وہ ہے کہ انسان سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو، سچے دل سے جو گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہے، خدا نخواستہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کسی سے کوئی قصور ہو جائے کسی کا تو اس سے معافی مانگے تو وہ دیکھے گا نا کہ بھئی یہ معافی تو مانگ رہا ہے، اس کے چہرے پر کوئی ندامت ہے یا نہیں، اب معافی مانگ رہا ہے لیکن غصے سے مانگ رہا ہے، تو کہ میں معاف نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے۔ یہ تم کیسے معافی مانگ رہے ہو کہ تم تو ابھی لگ رہا ہے کہ بالکل اسی طرح اپنے اس بات پر اڑے ہوئے ہو، یہ تو ایک رسمی معافی ہے، بندہ بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک ایسی توبہ کیسے قبول کرے گا کہ دل میں رتی برابر شرمندگی نہیں ہے گناہ پہ۔ تو سچے دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، انسان اپنے قصور کا اعتراف کرے، اللہ پاک ایسی توبہ قبول کرتے ہیں۔ دوسری، اس گناہ سے فوراً رک جائے، اس کو چھوڑ بھی دے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف تو توبہ توبہ کر رہا ہے لیکن خدا نخواستہ دوسری طرف وہ گناہ جاری ہے، وہ چل رہا ہے۔ اسی وہ کہتے ہیں نا، صبح برکف توبہ برلب، دل پر ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں، کہ زبان پر توبہ توبہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ ہے لیکن دل گناہوں کے خیالات سے اب بھی بھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ گناہ کو بھی ہماری اس توبہ پر ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کیسی توبہ کر رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو، بلکہ اس گناہ کو ترک کر دے، فوراً چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائے۔ اور تیسری شرط، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم۔ آئندہ کے لیے اپنے طور پر تو انسان عزم کر سکتا ہے نا کہ بھئی آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اگر خدا نخواستہ بشری تقاضے کے تحت ہو جائے پھر انسان توبہ کر لے۔ توبہ تو انسان جب کرتا ہے اللہ پاک قبول کرتا ہے، جتنے بار گناہ کر لے توبہ توڑ دے پھر توبہ کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ 100 مرتبہ بھی توڑ دو توبہ، پھر توبہ کرو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ کہ انسان جان بوجھ کر ایسا عمل کرے۔ بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، لیکن جان بوجھ کر اس نیت سے کہ گناہ کرنا کہ چلو توبہ کر لوں گا، یہ خطرناک عمل ہے۔ تو توبے کی قبولیت کی ہمارے بزرگوں نے یہ 3 شرائط لکھی ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات کہ گناہ کس طرح چھوٹیں گے، گناہ چھوڑنے کے کچھ اسباب ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے گناہ چھوڑنے کے کچھ اسباب لکھے ہیں۔ وہ انسان جب جان لے اس کی وجہ سے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلا سبب گناہ کے برے انجام کو دیکھ لینا، برے انجام پر نظر. ٹھیک ہے نا. سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو عبرت پکڑ لے اس چیز کی. ہم کہتے ہیں نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. ہم دوائی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، نقصانات ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ استعمال نہیں کرو. کیوں؟ اس کے نقصانات ہیں. تو گناہ کے بھی تو نقصانات ہیں نا، اس کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں گناہ کر تو رہا ہوں لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، مآل کیا ہوگا، اس کو انسان دیکھ لیں اور گناہ کے برے انجام پر نظر کر لیں. پھر برے انجام کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے ذکر کیا. مثال کے طور پر ذلت. خدا نخواستہ اگر کوئی گناہوں کا عادی بن جائے، یہ انسان ذلت اس کا مقدر بن جاتی. یہ ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے. کیوں؟ گناہ کی نحوست اس نے پالی ہوئی ہے. اسی طریقے سے بے رونقی، اس کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے. ایک نور، ایمانی نور ہوتا ہے اور اعمال کا ایک نور ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر انسان گناہوں کا، بدعمالیوں کا عادی بن جائے تو وہ ایمانی نور، وہ اعمال والا نور وہ چہرے سے چلے جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ظلمت قلب، صرف ظاہر نہیں، گناہوں کی وجہ سے دل بھی تاریک ہو جاتا ہے. دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، دل پر ایک پردہ آتا ہے. دل کے اندر ایمان کا ایک نور ہوتا ہے نا، وہ چلے جاتا ہے. فراست ایمانی نہیں رہتی. اسی طریقے سے انسان کے اندر گناہوں کی وجہ سے سستی آ جاتی ہے. یہ دشمن سے بھی نہیں لڑ سکتا. آج امت مسلمہ کیوں پستی کا شکار ہے؟ ہم ڈرتے ہیں، مغلوب ہو رہے ہیں. یہی مسلمان پوری دنیا پر حکومت کیے، پوری دنیا لرزتی تھی امت مسلمہ سے، لیکن اب ہمیں دوسرے کاموں پر لگا دیا گیا، دوسرے معمولات پر لگا دیا گیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. پہلے جس ہاتھ میں شمشیر تلوار ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، آج اس ہاتھ میں گٹار ہے، آج اس ہاتھ میں پیانو ہے، آج اس ہاتھ میں گانے باجے ہیں. یہ ہماری جو آج حالت ہے. تو پھر سستی، بزدلی، کم ہمتی. اسی طریقے سے باہمی محبت کا فقدان. انسان گناہوں کا عادی بن جائے نا، اس گھر ہوگا ایک، اس گھر میں انتشار. خدا نخواستہ اگر گناہوں کا ماحول ہو، کبھی اتحاد اتفاق نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی. اور جس گھر میں اعمال ہو، نیکی والا ماحول ہو، وہاں اتحاد اتفاق ہوگا. تو ایک مصیبت گناہوں کی یہ بھی ہے نا، اتفاقی پیدا ہو جاتی. اسی طرح وحشت نفس، انسان خود اپنے آپ سے وحشت کرنے لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بے تنگ ہو گیا ہوں، اپنے آپ سے بھی تنگ ہوں، ایک بیزار ہوں، بیزاری کی کیفیت ہے. تو خدا نخواستہ اگر انسان گناہوں کی زندگی کا عادی بن جائے، اس کے دل میں اطمینان نہیں رہتا، یہ وحشت نفس کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بھی بیزار اور تنگ ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے بعد من اللہ، اللہ پاک سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. نافرمانی ہوتی ہے، انسان کی کوئی نافرمانی کہتا ہے، انسان کہتا ہے بھائی مجھ سے دور رہو یار، تم میری بات نہیں مانتے ہو. تو جو انسان اللہ پاک کا نافرمان ہوگا، اللہ پاک سے دوری نہیں آئے گی، بعد آ جاتا ہے. اسی طریقے سے حسرتوں کی کثرت. نافرمان آدمی بس صرف حسرتیں کرتا ہے دل میں، کاش یہ مل جاتا، کاش یہ گھر مل جائے، کاش یہ کام ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. وہ دنیا کے اندر حسرتوں میں ساری زندگی گزار لیتا ہے. کوئی عمل والی زندگی نہیں ہوتی، بس حسرت حسرت، دل کے اندر حسرتیں لیے دنیا سے چلے جاتا ہے. اسی طریقے سے رزق کی کمی بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے. خدا نخواستہ اگر انسان گناہوں کا عادی بن جائے تو ناراض ہو کے اللہ پاک رزق کی کمی تنگی کر دیتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، یہ پریشان رہتا ہے، معاشی مشکلات کا شکار رہتا ہے ہر وقت. تو یہ وہ اسباب ہیں. اسی طریقے سے عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ چھوڑنے کا ایک سبب ہے گناہ کے برے انجام پر نظر. برے انجام میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی نا، کیا کیا نقصانات ہیں. دوسرا ہے کہ اللہ پاک سے حیا آنا. ایک انسان دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، تنہائی تلاش کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے کمرے میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی ہو تو انسان رک جاتا ہے کہ یار اب یہ کام نہیں کرنا، یہ بچہ دیکھ لے گا. تو اللہ پاک کی ذات کیا اتنی معمولی ہے، اس بچے جتنی بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک سے انسان حیا نہیں کرے. کر رہا ہے، اللہ پاک تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں نا. آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائی والد نہیں دیکھ لے، بیٹا نہیں دیکھ لے، بھائی نہیں دیکھ لے، بیوی نہیں دیکھ لے،
کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی نہیں دیکھے، میں ایک تخلیہ اختیار کرتا ہوں گناہ کا ماحول بنانے کے لیے، لیکن اللہ پاک تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، حیا کی صفت آتی ہے، پھر انسان گناہ سے رک جاتا ہے۔ یہ استحضار ہو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک کی ذات تو سب سے برتر ذات ہے، بڑی ذات ہے۔ مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ میں ان کو حیثیت دے کر گناہ سے تو رک رہا ہوں، لیکن اللہ پاک کو حیثیت نہیں دے رہا۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں سخت۔ اسی طریقے سے خوف خداوندی، ہر وقت دل میں خوف خدا کہ میں گناہ کر تو رہا ہوں، لیکن ایک اللہ پاک نے ایک میدان بھی رکھا ہے، اور اس میدان میں تو پھر نامہ اعمال کھلے گا، اور سب کے سامنے جو عمل دنیا میں کیے ہیں اس کی تو پوری ایک، جیسے دنیا میں ایک فلم چلتی ہے نا، وہ چلائی جائے گی۔ میں کیا کروں گا؟ دنیا میں دیکھ لیں، انسان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ انسان جو کر لے اور کوئی اس کو ریکارڈ کر کے اس کے سامنے، والدین کے سامنے چلائے، اس کے استاذوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، انسان تو زمین میں گڑ جائے گا، نہیں برداشت کرے گا۔ تو آخرت کے میدان میں سوچ لے انسان، خدا نخواستہ اگر اللہ پاک وہاں سب کے سامنے میری پوری زندگی کی اس فلم کو چلا لے، وہ صورتحال سب دیکھے، تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ کیفیت کا استحضار انسان کرے، پھر انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے ایک سبب موت کی یاد ہے۔ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے۔ بھئی پوری زندگی تو دنیا میں نہیں رہنا، کتنے گناہ کروں گا؟ 50 سال زندگی ہے، 30 سال ہے، 60 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہو گئی، چلے پھر بھی جانا تو ہے نا اللہ پاک کے سامنے، تو قبر میں جانا ہے، قبر میں پوچھا جائے گا، قبر کا عذاب ہوگا۔ تو یہ جب انسان موت کا استحضار کرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اکثروا حازم اللذات الموت، ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو انسان جب موت کا استحضار کرتا ہے پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے مجاہدہ نفس کرنا۔ مجاہدہ نفس کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان گناہوں سے روکے اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے بھی بالکل ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے، جو شیطان نفس تقاضا کر رہا ہے میں عمل کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں۔ نہیں، ظاہری بات ہے ہمت تو چاہیے ہوگی نا گناہ سے رکنے کے لیے۔ نفس تو کہے گا بھئی اس کو دیکھ لو، وہاں دیکھ لو، یہ کر لو، یہ کام کر لو، یہ گناہ کر لو، اور اب میں سیدھا وہی گناہ کر رہا ہوں۔ نہیں، مجاہدہ نفس، اپنے نفس کا خون کرنا ہے، گناہ سے رکنا ہے۔ تو جو انسان مجاہدہ نفس کا عادی بن جائے، یعنی گناہ نہیں کرے، نفس کی مخالفت کرے، اور یہ اختیار میں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اپنے آپ کو عادی بنا لے، بالکل ڈھیلا ہو جائے، تو پھر وہ گناہوں کی دلدل میں گرتا چلے جاتا ہے۔ محاسبہ نفس ایک چیز ہے، ایک تو مجاہدہ نفس تھا، ایک محاسبہ نفس ہے۔ محاسبہ نفس کہتے ہیں کہ انسان ٹھیک ہے گناہوں سے رک رہا ہے، لیکن اپنا محاسبہ بھی کرے۔ رات کو بستر پر سونے کے لیے جائے، پورے دن پر غور کرے، بھئی آج میں نے کیا کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ صبح میں اٹھا ہوں، میں دکان گیا ہوں، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا دکان میں، خیانت تو نہیں کی کسی سے، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا۔ سارے دن کو، جیسے ہوتا ہے رات کو ہم اپنے کھاتے کھولتے ہیں، حساب کتاب، یہ تو ہم کرتے ہیں نا اپنا حساب کتاب ذہن میں، آج اتنا یہ سودا ہوا، اس پارٹی کو یہ دیا، اس سے یہ لیا، پورا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج گناہ کتنے کیے، آج نیکیاں کتنی کی۔ تو ان چیزوں کا جائزہ لینا یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ جب انسان اس کا عادی ہو جائے نا، اور پھر اپنی اصلاح کرے، اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ایک بات ہے قبولیت توبہ کی علامات۔ قبولیت توبہ کی 4 علامات ہمارے بزرگوں نے لکھی۔ انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ قبول ہو جائے، اس کی 4 علامات۔ ایک علامت ہے آئندہ کی زندگی کا ماضی کی زندگی سے بہتر ہونا۔ انسان محسوس کر لیتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے نا، نیکی کی طرف آتا ہے، تو آپ غور کریں، آپ سوچیں گے کہ میرا جو حال اور مستقبل ہے، خاص طور پر موجودہ زندگی، وہ ماضی سے بہت اچھی ہے۔ پہلے سکون ہی نہیں تھا، ایک مصیبت تھی، ایک ٹینشن تھی، اب میں خوش ہوں، اب میرے حالات بھی اچھے ہیں، معاملات بھی اچھے جا رہے ہیں۔ یہ انسان واضح محسوس کر لیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہے۔
نمبر 2 دوسری علامت نفس سے خوفزدہ رہنا. نفس سے کبھی انسان مطمئن نہیں رہے. جب انسان سچے دل سے توبہ کر کے نیک راستے پر آتا ہے وہ بندہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ گناہ نہیں ہو جائے, کوئی نافرمانی نہیں ہو جائے, کہیں غلط راستے پر نہیں چلا جاؤں. وہ مطمئن نہیں رہتا کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں چاہے جو بھی کرے, بلکہ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے کہ کچھ غلطی نہیں ہو جائے. یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے. تیسری علامت توبے کی قبولیت کی یہ ہے انسان کے دل میں پھر گناہ کا شوق نہیں رہتا. شوق نہیں, انسان توحش کرتا ہے گناہ سے. جیسے پہلے انسان دیکھے بھائی ماضی میں تو میں بڑا خوش ہوتا تھا, یہ گناہ کرتا تھا, لیکن اب اس گناہ کا سوچ کر بھی مجھے ایک بے چینی ہو رہی ہے کہ میں یہ کیسے کر لوں, میں یہ کام کیسے کر لوں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے. اسی طریقے سے عاجزی کا پیدا ہونا. انسان جب سچے دل سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اس بندے کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہو جاتی. انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ بھئی پہلے تو میرے اندر بڑی اکڑ تھی, کیوں یہ ایک نافرمان والی زندگی گزار رہا تھا نا, عجب نفس تھا, تکبر تھا, اب عاجزی آ گئی. یہ اللہ پاک عاجزی پیدا کر دیتے ہیں توبے کی برکت سے. اس کے اندر یہ ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملتا ہے, ہر ایک سے اچھے رویے سے پیش آتا ہے. اور بالکل آخری بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ جب اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ گناہ کی وجہ سے تو سزا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. یہ بھی سن لیں. سزا کی 3 صورتیں کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں نکیر, ایک کو کہتے ہیں نکیر. نکیر کسے کہتے ہیں؟ یہاں گناہ کیا وہاں مصیبت آئی. جیسے ہی گناہ کیا اللہ پاک کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا, گناہ کر لیا, اچانک کیا ہو گیا بھائی, کوئی نقصان ہو گیا, اچانک کیا ہو گیا, کوئی حادثہ آ گیا, اچانک کوئی پریشانی آ گئی. بعض مرتبہ اللہ پاک نقد سزا دیتے ہیں فوراً. ادھر گناہ کیا وہاں پکڑ آئی, ادھر گناہ کیا وہاں مصیبت آ گئی. اس کو کہتے ہیں نکیر. دوسری صورت جس کو کہا جاتا ہے تاخیر. تاخیری اللہ پاک فوراً سزا نہیں دیتے. گناہ ابھی کیا, سزا 1 ہفتے بعد مل گئی. گناہ ابھی کیا, 1 مہینے بعد مل گئی. جوانی میں کیا, بڑھاپے میں سزا مل رہی ہے. گناہ ابھی کیا, یہاں کیا, سزا کہیں اور مل رہی ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے. فوراً اللہ پاک نہیں دیتے, لیکن اپنے ایک وقت پر جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے اس پر سزا مل جاتی ہے. اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو ڈھیل دے دیتے ہیں, ڈھیل. اور بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں دیکھو یار میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, میں تو مزوں میں آ گیا, میں تو عیش کر رہا ہوں, یعنی میں صحیح جا رہا ہوں. یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ایک ڈھیل ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا مدرسے میں, اسکول میں یا کہیں پر ایک طالب علم چھوٹا سا جرم کرتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ عادی مجرم نہیں ہے, اس کو بلا کے ڈانٹ دیا. ایک ایسا ہے جو سخت مجرم ہے وہ طالب علم, اس کو فوراً سزا نہیں دیتے, کرنے دو کوئی بات نہیں, کرنے دو. اس کو ڈھیل دی جاتی ہے, اس پہ نظر رکھی جاتی ہے. جب وہ انتہا تک پہنچتا ہے نا پھر سخت ترین جو سزا ہوتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. تو اللہ پاک بھی بندوں کو بعض مرتبہ ڈھیل دیتے ہیں. وہ عیش کر رہا ہوتا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں تو ایک گناہ بھی کر رہا ہوں, مجھے کچھ ہو بھی نہیں رہا. پھر اس پر جو پکڑ آتی ہے وہ انتہائی سخت ترین ہوتی ہے. پھر یہ آدمی نشان عبرت بنتا ہے. پھر جب اللہ پاک پکڑتے ہیں تو پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. یہ علامتیں ہیں. تو بہرحال بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے, توبہ طائب ہوتا رہے. اور یہ توبے کی بڑی برکات ہیں. جو عمل انسان سے گناہ کا ہو جائے تو انتظار نہیں کرے کل کا, بلکہ فوراً توبہ کر لے تاکہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہیں وہ سامنے رکھ لیں, جن کو چاہیے تو وہ ہاتھ کھڑا کر لیں اور کارڈ وصول کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر لطیفا بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم بخلقہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اعزاء اقربا کو، تمام امت مسلمہ کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب پہلے انشاءاللہ کچھ دیر ذکر جہری کریں گے، اور جہر کا مطلب جیسے آپ سے بیان کیا جاتا ہے، اس سے مراد جہر معتدل ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ ہو کہ اپنی کان تک آواز آئے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام ساتھی اب کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ ذکر خفی کریں گے، مراقبہ ہوگا. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو تالو سے لگا لے، خیالات سے اپنے آپ کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اسی طرح سمکن تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سمکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا،
کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ درد پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ درد پہ مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرے جرم عفو کرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ تو مقروض ہے، غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو وبائی صورتحال اس وقت پوری دنیا میں ہے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کی اس سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی، دین کی جتنی محنتیں ہیں، رزق حلال، کاروبار، تجارت کی رونقوں کو اے اللہ بحال فرما دے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، صحت، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے دشمنوں سے، باغزین سے، مفسدین سے، حاسدین سے، ساحرین سے، جادو سے، سحر سے، اثرات بد سے، آسیب سے، نظر بد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی کے پوتے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔